حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ مولا علی مشکل کشائے دو جہاں اور اللہ کا ولی یہ کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ تھوڑی بہت گفتگو کریں گے۔ تو ایک مرتبہ آپ مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سلطان الاولیاء، سرتاج الاصفیاء، داماد مصطفیٰ، نفس مصطفیٰ، جان مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، نائب مصطفیٰ، پرتو مصطفیٰ، اخی مصطفیٰ، وسیع مصطفیٰ، وارث مصطفیٰ، راز مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، محبوب مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ، وسیع مصطفیٰ، فنا فی المصطفیٰ، عکس مصطفیٰ، ذل مصطفیٰ، پرتو مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ، شیر خدا، سیف خدا، یار مصطفیٰ، بہار مصطفیٰ، چمن مصطفیٰ، گلستان مصطفیٰ، شیر خدا، سیف خدا، راز خدا، منبع علم و حکم، عطائے مرکز، عطائے مرکز، عطائے مرکز سخا، عطائے مرکز سخا، مرتضی مشکل کشا، قاتل الکفار، حیدر کرار، کاسر الاسنام، برحق امام، خلیفہ رسول، سرتاج بطول، خلیفہ رسول، سرتاج بطول، امام المتقین، امام المتقین، امام المسلمین، امام المسلمین، امیر المومنین، سید المسلمین، قائد الغر المحجلین، قرآن ناطق، حجت اللہ، دین محافظ، حافظ قرآن، مینار الایمان، مینار الایمان، ابو تراب، ابو تراب، حیدر کرار، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات، وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اے لوگو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں وسیع ہوں اس کا علی وسیع ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہاں پہ رکیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کو تشریف لے گئے، الحمدللہ باہر رحمت کی برسات ہے اور یہاں بھی رحمت کی برسات ہے، باہر بھی رحمت برس رہی ہے اور یہاں بھی علی کے نام کی رحمت برس رہی ہے، باہر بھی رحمت میں بھیگیے، یہاں مسجد کے اندر بھی رحمت میں بھیگیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں سفر معراج پر، جنت میں پہنچتے ہیں، ایک محل دکھایا جاتا ہے۔ حضرت جبریل سے پوچھا آقا نے، اے جبریل یہ محل کیا ہے؟ آواز آئی میرے حبیب 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس محل کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، آقا نے فرمایا جبریل یہ تالا کھلے گا کیسے؟ آواز آتی ہے اے میرے محبوب 2 رکعت نماز پڑھیے تالا کھل جائے گا۔ آقا نے 2 رکعت نماز پڑھی، تالا کھل گیا، اندر گئے، دیکھا کہ ایک بہت بڑا وسیع کمرہ ہے، اس پر بھی قفل لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ آواز آتی ہے محبوب ذرا 2 رکعت نماز اور پڑھو۔ آقا نے 2 رکعت اور پڑھی، اس کا بھی قفل یعنی تالا کھل گیا، اندر دیکھا تو ایک بہت بڑا صندوق ہے، اس پر بھی تالا لگا ہے۔ حضرت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ آواز آتی ہے اے میرے حبیب 2 رکعت نماز پڑھو، اس کا بھی تالا کھل جائے گا۔ آقا نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس صندوق کا تالا کھلا، اس صندوق کے اندر ایک خرقہ تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خرقہ ہاتھ میں لیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کیا ہے؟ آواز آئی اے میرے حبیب
یہ تیری امت کے لیے خرقہ ہے۔ میں تجھے کچھ سوال بتاتا ہوں، جس سوال کا جواب یہ انسان دے دے اسی کو یہ خرقہ عطا کر دینا۔ سوال بھی بتا دیا گیا، جواب بھی بتا دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر تشریف لاتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھایا، کہا اے صدیق اگر یہ خرقہ تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یا رسول اللہ اگر یہ خرقہ مجھے عطا کر دیا گیا تو میں صداقت کی بہاریں پھیلا دوں گا۔ آقا نے فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر کو کھڑا کیا، اے عمر اگر یہ خرقہ تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر یہ خرقہ مجھے عطا کر دیا گیا تو میں عدالت کا بازار گرم کر دوں گا۔ حضرت عمر سے فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان کو کھڑا کیا، آقا نے فرمایا اے عثمان اگر تمہیں یہ خرقہ دے دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ اگر یہ خرقہ مجھے دے دیا گیا تو میں سخاوت کے سمندر گرم کر دوں گا۔ حضرت عثمان سے کہا اے عثمان بیٹھ جاؤ۔ اب علی کی باری تھی، وصی مصطفیٰ کی باری تھی، فاتح خیبر کی باری تھی، داماد مصطفیٰ کی باری تھی، امام المسلمین کی باری تھی، امام المتقین کی باری تھی، مشکل کشائے دو جہاں کی باری تھی۔ آقا نے فرمایا علی کھڑے ہو جاؤ، اگر یہ خرقہ تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ خرقہ مجھے عطا کر دیا جائے تو میں کائنات کے تمام لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ کہا یہی جواب مجھے اللہ نے بتایا تھا، یہ خرقہ تیرے لیے ہے۔ حضرات محترم یہ علی ہیں کہ جن کے لیے ولایت کا خرقہ کسی دنیا دار نے عطا نہیں کیا بلکہ رب العالمین نے عطا کیا۔ رب العالمین نے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ خرقہ مجھے دے دیا جائے تو میں لوگوں کی عیب پوشی کروں گا، لوگوں کے عیب چھپاؤں گا۔ اور حضرات محترم آپ جانتے ہیں ولی کتنا شفیق ہوتا ہے، ولی کتنا مہربان ہوتا ہے، ولی کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں گناہ گار آئے تو اس کے بھی عیبوں کو چھپاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں اگر کوئی غصہ کرنے والا آئے اس کے عیبوں کو بھی چھپاتے ہیں۔ حضرات محترم اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جواب بتایا تھا، جو یہ جواب دے کہ لوگوں کے عیب چھپائے اسی کو یہ خرقہ عطا کر دینا۔ حضرات محترم یہ علی ہیں، علی جن کے لیے نعمتیں جنت سے آ رہی ہیں، یہ علی ہیں، علی جن کے بارے میں آقا نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ جو علی سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، اور جو علی کو دشمن رکھتا ہے وہ مجھے دشمن رکھتا ہے، اور جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے گویا کہ وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے۔ حضرات محترم یہ علی ہیں، علی اللہ اکبر کبیرہ۔ بست تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا، نشان منزل مقصود راہ بر سے ملا، نشان منزل مقصود راہ بر سے ملا۔ علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں، علی کو ڈھونڈا تو وہ بھی خدا کے گھر سے ملا۔ حضرات محترم کائنات میں کوئی ایسا انسان آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی کے گھر یعنی کعبے کے اندر پیدا ہو۔ یہ علی کی عظمت ہے، یہ علی کی رفعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علی کو اپنے گھر یعنی کعبے کے اندر پیدا کیا۔ حضرات محترم اب سنیے، آپ سب جانتے ہیں کعبہ وہ مقام ہے جو عظمت کا نشان ہے۔ ذرا مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کعبہ وہ مقام ہے جو عظمت کا نشان ہے۔ کعبۃ اللہ وہ طیب و طاہر مقام ہے جو تمام اہل اسلام کا قبلہ ہے۔ کعبہ معظم وہ مقدس خانہ خدا ہے جس کی دیواروں کی زیارت کرتے رہنا بھی عبادت ہے۔ جملے اپنے ذہن کے اندر فیڈ رکھیے تبھی انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ کعبہ وہ طیب و طاہر مقام ہے جو اہل اسلام کا مرکز عبادت ہے۔
کعبہ وہ معظم اور مقدس خانہ خدا ہے جس کی دیواروں کو دیکھتے رہنا عبادت ہے. کعبہ وہ ہے جس کی دیوار میں جنت کا پتھر حجر اسود نصب ہے. کعبہ وہ ہے جس کی بنیادیں خدا کے برگزیدہ پیغمبروں نے استوار فرمائی. کعبہ وہ ہے جسے حرم محترم کہا جاتا ہے اور جس کے گرد گھومنے سے اہل اسلام کی نجات ہو جاتی ہے. کعبہ معلّہ وہ عظمت مقام ہے جس کا طواف کیے بغیر حج جیسے رکن عظیم کی تکمیل نہیں ہوتی. کعبہ اللہ کا وہ مقام تقدیس ہے کہ جب حج کے دیگر ارکان ادا کر کے اس کا طواف زیارت کیا جاتا ہے تو انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حضرات محترم، یہ کعبہ ہے، کعبہ شریف ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب سنیے، اگر کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو جناب حیدر کرار کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ تو حدیث پاک سنیے. ایک مرتبہ ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، اے ابا جان کیا بات ہے؟ میں دیکھتی ہوں کہ اگر کسی مجلس میں علی بیٹھے ہوں تو آپ متواتر ٹکٹکی باندھ کے ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں. بیان کون کر رہا ہے؟ ذرا سوچئے اور اپنے ایمان کو جلا دیجئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اے ابا جان، حضرت ابو بکر صدیق یار غار سے پوچھتی ہیں، اے ابا جان اگر کسی مجلس میں علی بیٹھے ہوں تو آپ ٹکٹکی باندھ کے علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے عائشہ میں اس کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا، ذرا زور سے بولیے. اگر کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے تو جناب حیدر کرار کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر کعبۃ اللہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے تو جناب حیدر کرار کا دل بھی اللہ تعالی کے عرش کا منبع نور ہے. اگر کعبہ کو بیت اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے تو علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اسد اللہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اگر کعبے میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا پتھر نصب کیا ہے، وہ پتھر نصب کس نے کیا ہے؟ حضرات محترم وہ جنت سے آیا ہے. اگر کعبۃ اللہ میں پتھر نصب کرنے والے خلیل اللہ اور ذبیح اللہ علیہم الصلاۃ والسلام ہیں تو علی کو گود میں اٹھانے والے سید المرسلین ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کعبے کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے تو علی کا نام اللہ تعالیٰ کے نام سے مشتق ہے. کعبے کی دیواروں میں حجر اسود کے چومنے سے تو انسان کے گناہ دھلتے ہیں، مگر علی کے قدم چومنے سے مقام قطبیت ملتی ہے، مقام غوثیت ملتی ہے، مقام خواجگیت ملتی ہے. علی کے قدم چومنے سے انسان ولی بن جاتا ہے. حضرات محترم یہ علی ہیں کہ جن کے قدم چوم کے ایک ادنا سا انسان اگر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو اللہ اسے فتح شاہ بنا دیتا ہے، اللہ اسے قلندر بنا دیتا ہے، اللہ اسے خواجہ بنا دیتا ہے، اللہ اسے قطب الدین و حمید الدین بنا دیتا ہے. حضرات محترم یہ علی ہیں جن کی محبت اہل اسلام پر فرض کر دی گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک سنیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاتھ پکڑا علی کا اور فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا. حضرات محترم آئیے میں آپ کو ذرا قرآن کی طرف لے کے چلتا ہوں. قرآن میں آتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
इल्ला अल-मवद्दत फिल क़ुरबा। हजरात मोहतरम आका ने फरमाया कि ऐ सहाबा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, अल्लाह का रास्ता बताया, अल्लाह की तरफ झुकने का पैगाम दिया, मैंने तुम्हारी पेशानियां अल्लाह की बारगाह में झुका दी, तुम ईमान रखते हो, रोज़े आखिरत पर तुम हर चीज मानते हो, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, इसके इवज में मैं तुमसे दौलत नहीं मांगता, सरवत नहीं मांगता, रिस्पेक्ट नहीं मांगता, मैं कुछ नहीं मांगता, सिवाय इतना मांगता हूं कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब याद रखो, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर के अंदर लिखा है कि अहले बैत की मोहब्बत सुन्नत नहीं है, मुस्तहब नहीं है, बल्कि फर्ज है। क्या है? जरा जोर से बोलिए, क्या है? फर्ज। हजरात मोहतरम, ऐसी फर्ज जिस तरह तुम पर और मुझ पर नमाज फर्ज है, इस तरह जिस तरह तुम पर और मुझ पर हज फर्ज है, इस तरह जिस तरह तुम पर और मुझ पर रोजा फर्ज है, इसी तरीके से अहले बैत की मोहब्बत तुम पर और कायनात के तमाम मुसलमानों पर फर्ज कर दी गई है। हजरात मोहतरम, ये याद रखें, अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो फिर आप मोमिन नहीं हैं। अहले बैत की मोहब्बत असले ईमान है। अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी। आज तो लोग ये सोचते हैं कि अली अली करेंगे तो लोग शिया कह देंगे, यही तो सोचते हैं ना कि अली अली करेंगे तो लोग शिया कह देंगे। अली की मोहब्बत किसी के बाप की जागीर नहीं है, अली की मोहब्बत किसी के बाप की जागीर नहीं है। अली की मोहब्बत के बारे में किसी दुनियादार ने पैगाम नहीं दिया है, बल्कि सैयदुल मुरसलीन ने पैगाम दिया है। हजरात मोहतरम, अपने बच्चों की घुट्टियों में अली अली का रस घोल दो, इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे यहां भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। वो क्या जमाना था कि जब बच्चा पैदा होता था तो माँ अली अली करके बच्चे को दूध पिलाया करती थी, तो बच्चे भी जवानी में हजरात मोहतरम अली का किरदार पेश करते थे। हाय वो जमाना हमसे रूठ गया है। अपने घरों के अंदर अली के जिक्र को लाजिम पकड़ लो। अरे कौन कहता है कि अली अली करने से इंसान शिया होता है? कौन नहीं जानता हजरते इमाम शाफई को? इमाम शाफई ने तो पूरा कसीदा लिखा है अहले बैत के बारे में। हजरत मोहतरम हजरते अली, हजरते इमाम शाफई फरमाते हैं, फिक्र का इतना बड़ा इमाम कहता है कि अगर अली से मोहब्बत करना शियत है तो सबसे बड़ा शिया मैं हूं। अरे अली से मोहब्बत करना शियत नहीं है, बल्कि ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है, हजरत उमर की सुन्नत है, सहाबा इकराम की सुन्नत है। अली से मोहब्बत करो। हजरात मोहतरम, अली वो है जो इंसान के अंदर मोमिन और मुनाफिक का फर्क पैदा करता है। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जब हम किसी मजलिस में जाते और हमें यह पता करना होता कि इस मजलिस के अंदर कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन है, तो हम अली का जिक्र छेड़ देते और ये देखते कि अली का जिक्र सुनकर किसके चेहरे ताबिंदा हो रहे हैं और किसके चेहरे मुरझा रहे हैं। याद रखो, अली का जिक्र सुनकर जिसका दिल मचल जाए वो मोमिन है और जिसका दिल मुर्दा हो जाए वो मुनाफिक है। हजरात मोहतरम, अली का नाम रगों के अंदर और खून के अंदर जोश पैदा करता है। अली का नाम रगों के अंदर एक वलवलाहट पैदा करता है। अली का नाम जिस्म के रोंगटे खड़े कर देता है। अली का नाम ईमान को जिला देता है। अली का नाम इस ईमान को रोशनी अता करता है। अली का नाम इस मोहब्बत के अंदर चार चांद लगाता है। उठते बैठते अली किया करो, सोते जागते अली किया करो। जिन्होंने अली का नाम जपा है, अल्लाह ने उन्हें विलायत का मकाम अता कर दिया है। कौन नहीं जानता? पानीपत आप लोग गए होंगे तो आपने हजरत बू अली शाह कलंदर के मज़ार पे हाजिरी दी होगी। पानीपत दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ये कौन बू अली शाह कलंदर है? 12 साल तक जमुना के अंदर खड़े होकर के अल्लाह की इबादत करता है और आवाज आती है हातिफ गैबी से, कलंदर मांग क्या मांगता है? अब कलंदर ने मांगा मौला अली बना दे। आवाज
آئی علی نہیں بنا سکتے, کائنات میں ایک ہی علی پیدا کیا ہے, اب قیامت تک کوئی علی پیدا نہیں ہوگا. پھر 12 سال تک جمنا میں کھڑے ہو کر کے عبادت کی ہے. تاریخ کے اندر آتا ہے کلندر کے نیچے کا پورا جسم مچھلیاں کھا گئی تھی, صرف ہڈیاں بچی تھیں. پھر 12 سال کے بعد آواز آئی, کلندر مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا علی نہیں بناتا تو علی کی خوشبو عطا کر دے. تبھی سے حضرت ابو علی شاہ قلندر کا لقب پڑ گیا, یعنی علی کی خوشبو حضرت قلندر کو عطا کر دی گئی. تو 24 سال اگر کوئی عبادت کرے, اللہ کی ریاضت کرے, تو اس کو حضرت علی کی خوشبو عطا ہوتی ہے. اور جب اس کو علی کی خوشبو عطا ہوتی ہے تو پھر وہ زبان سے جو نکالتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے. حضرات محترم, یہ علی کے غلام ہیں, اٹھتے بیٹھتے علی کا ذکر کرتے ہیں, سوتے جاگتے علی کا ذکر کرتے ہیں. اب آؤ جس مقام پہ میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں, آؤ اس مقام کی طرف. صحابہ کے جھرمٹ میں حجت الوداع کی واپسی پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں. ہزاروں صحابہ ہیں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجت الوداع سے واپس آ رہے ہیں مدینے کی طرف. ایک مقام آتا ہے, خدیر خم کا مقام آتا ہے. آقا وہاں رک گئے. اللہ اکبر کبیرہ. درختوں کو سائبان بنایا گیا, آقا کے لیے منبر لگایا گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ منبر پر کھڑے ہوئے. منبر پر کھڑے ہونے کے بعد ایک نظر ڈالی اپنے صحابہ پر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نظر ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ, کیا میں تمہاری جانوں سے قریب نہیں ہوں؟ صحابہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. آقا فرماتے ہیں صحابہ سے, اے میرے صحابہ, کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ صحابہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ ہمارے ولی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا, اے میرے صحابہ, یاد رکھو, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اعلان کر دیا گیا مولا علی مشکل کشائے دو جہاں کی ولایت کا. حضرات محترم, اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, انی تارک فیکم امرین وقال انی تارک فیکم الثقلین لن تضلوا ان تمسکتم بہما ولن تضلوا ان اتبعتموہما, کتاب اللہ واہل بیتی اطرتی. یہ خطاب مصطفیٰ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے میرے صحابہ, میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک کتاب اللہ ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. ایک کتاب اللہ ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. یہاں تک کہ حوض کوثر پر کتاب اللہ اور اہل بیت مجھ سے جدا نہیں ہوں گے بلکہ مجھ سے ملاقات کریں گے. اس اعلان کے بعد آقا نے ایک اعلان اور فرمایا, اللہم والی من ولاہ. اس کا ترجمہ سن لیجئے. علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے آقا نے. آقا دعا کر رہے ہیں, اللہم والی من ولاہ, اے اللہ, جو اس علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ. اللہم والی من ولاہ, اے اللہ, جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ. وعادی من عداہ, اے اللہ, جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. وعادی من عداہ, جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. وأحب من احبہ, اے اللہ, جو اس سے محبت کرے. کس سے؟ علی سے. اے اللہ, جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. وأبغض من ابغضہ, اے اللہ, جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. وأعن من عناہ, اور جو اسے ناپسند کرے تو اسے ناپسند کر. وَنَّصَرَ مَن نَّصَرَهُ, اے اللہ, جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. اب یاد رکھیے, نبی کی زبان اللہ کی زبان ہے. ذرا زور سے بولیے, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
زبان ہی نہیں کھلتی جب تک کہ وحی کی تار نہیں ہلتی. نبی اپنی طرف سے نہیں بولتا، خدا کی مرضی سے بولتا ہے، خدا کی مرضی سے بولتا ہے. وَالنَّصَرَ مَن نَّصَرَهُ، اے اللہ جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. زبان کس کی ہے؟ نبی کی. کہنا کس کا ہے؟ اللہ کا. حضرات محترم یہ کہنا اللہ کا ہے. اب آپ یاد رکھیں نبی جو دعا کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. اب نبی نے دعا کیا کی ہے؟ مولا جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی رکھے مولا تو اس سے دشمنی رکھ، جو علی کو ناپسند کرے تو اسے ناپسند کر، جو علی کی مدد کرے تو علی کی مدد کر. تو یاد رکھیں یہ فرمان زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے لیکن اللہ کا کہنا ہے. تو اب جو علی سے محبت کرے گا گویا کہ وہ مصطفیٰ سے محبت کرے گا، جو مصطفیٰ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا، جو علی کی مدد کرے گا گویا کہ وہ نبی کی مدد کرے گا، جو علی کو پسند کرے گا گویا کہ وہ مصطفیٰ کو پسند کرے گا، اور جو مصطفیٰ کو پسند کرے گا گویا کہ وہ خدا کو پسند کرے گا. حضرات محترم اپنے بچوں کو علی علی سکھاؤ. آج آپ نے واقعی علی علی کرنا چھوڑ دیا ہے. حضرات محترم بچہ جب پیدا ہو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کو علی علی یاد کراؤ. آپ کے بچے جب علی علی یاد کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے علی علی کرنے کی توفیق عطا کرے. ایک شعر میں نے پڑھا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب یاد رکھیں جو انسان اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے اللہ کے ولی میں فلاں پریشانی آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، آپ دعا کر دیجئے. اللہ کا ولی اس انسان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. حضرات محترم یہ یاد رکھیں ولی کو جو طاقت عطا ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت ہوتی ہے. ولی جو بھی کرتا ہے وہ خدا کی مرضی سے کرتا ہے، خدا کے اذن سے کرتا ہے. یہ بات آپ کے پلے پڑ گئی. اب آگے سنیے. ایک عورت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں آتی ہے. آنے کے بعد عرض کرتی ہے آپ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑا چرچا میں نے آپ کا سنا ہے. آج تک اللہ تبارک و تعالی نے میری گود میں کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی نہیں دی ہے، میری گود آج تک بھری نہیں ہوئی ہے، عرصہ دراز ہو گیا ہے لیکن میری گود کے اندر ابھی کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں آئی ہے. کہا کیوں آئی ہے؟ کہا آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو آپ کی دعا سے رب تبارک و تعالی میری گود ہری کر دے گا. آپ نے آنکھیں بند کی، لوح محفوظ پڑھا. ولی وہی ہوتا ہے جب آنکھیں بند کرتا ہے تو لوح محفوظ پڑھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا ولی جب آنکھیں بند کرتا ہے تو لوح محفوظ پڑھ لیا کرتا ہے. آنکھیں بند کی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے آنکھیں جب کھولی تو کہا اے آنے والی عورت میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا ہے تیری تقدیر میں اللہ نے کوئی اولاد نہیں لکھی ہے. جب عورت نے اتنا سنا تو مایوس ہو کے خانقاہ سے نکلی. خانقاہ کے باہر آپ کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین رکن عالم 3 سال کی عمر ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے عورت کیوں روتی ہے؟ کہا تمہارے دادا کی بارگاہ میں گئی تھی، بڑا چرچا سنا تھا، بڑا نام سنا تھا کہ ان کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے اپنے دکھوں کا مداوا پار کر کے جاتا ہے. میں بھی اپنا دکھ کا مداوا لے کے آئی تھی. کہا کیوں آئی تھی؟ کہا آج تک مجھے اللہ نے اولاد عطا نہیں کی ہے، میں دعا کرانے آئی تھی تاکہ تمہارے دادا دعا کر دیں تو میری گود ہری ہو جائے. کہا کیا کہا؟ کہا لوح محفوظ پہ پڑھ کر کے بتایا ہے کہ اللہ نے تیری تقدیر میں اولاد نہیں لکھی ہے. 3 سال کا بچہ. حضرات محترم یاد رکھیں مچھلی کے بچے
بچے کو کبھی تیرنا نہیں سکھایا جاتا ہے، جو ولایت کی بہاروں کے اندر پلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بچپن سے ہی انہیں بڑی سوچ عطا کرتا ہے۔ 3 سال کا بچہ حضرت رکن الدین رکن عالم نے کہا اے عورت جواب میں بتاتا ہوں، پھر پلٹ کے جا میرے دادا کی بارگاہ میں اور وہ کہنا جو میں کہتا ہوں۔ حضرت رکن الدین رکن عالم نے کہا اے عورت ادھر آ۔ آنے کے بعد جب وہ عورت قریب آتی ہے تو وہ بچہ زبان کھولتا ہے اور کہتا ہے جا کر کے یہ کہنا کہ اگر تقدیر میں ہوتی تو تمہارے پاس کیوں آتی، ارے تقدیر میں ہوتی تو فتح شاہ تمہارے پاس کیوں آتی، اگر پریشان نہ ہوتا تو تمہاری چوکھٹ پر کیوں آتا، اگر پریشان نہ ہوتا تو اے فتح شاہ تمہارے پاس کیوں آتا۔ حضرات محترم خوشحالی میں تو انسان کو نہ خدا یاد آتا ہے، نہ خدا کا ولی یاد آتا ہے، نہ نماز یاد آتی ہے، نہ روزہ یاد آتا ہے۔ جب پریشان ہوتا ہے تو فتح شاہ کی بارگاہ میں آتا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ جواب بتا دیا، کہنا جا کر کے یہ کہنا کہ اگر تقدیر میں ہوتی تو تمہارے پاس کیوں آتی۔ اتنا کہا واپس بھیج دیا۔ آپ نے دیکھا عورت پھر آئی ہے، کہا کیوں آئی ہو، مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ اگر ابھی بچہ ہے لیکن پرواز بہت اونچی ہے۔ اندر خانقاہ سے پہچان لیا کہ پوتے نے یہ جواب دے کر کے بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بچہ ہے لیکن پرواز بہت اونچی ہے۔ کہا کیوں آئی ہے، زبان کھولی تو کہنے لگی اگر تقدیر میں ہوتی تو تمہارے پاس کیوں آتی۔ اتنا کہنا تھا، آنکھیں بند کی، دعا کی اور آنکھیں بند کرتے کرتے کہتے ہیں جا عورت تجھے 1 دیا، 2 دیے، 3 دیے، تاریخ کے اندر آتا ہے کہا جا تجھے 7 بیٹے اللہ نے عطا کیے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس عورت کو جس کے لیے شیخ شہاب الدین سہروردی نے دعا کی تھی اللہ نے اس کو 1 نہیں بلکہ 7 بیٹے عطا کر دیے۔ تو حضرات محترم یہ ولی کی زبان ہوتی ہے، جب کھلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات محترم یہ ہوتا کس کے حکم سے ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی طاقت سے ہوتا ہے، اللہ کے عطا کردہ انعامات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ولی جو بھی کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ تو اے دکھ کے مارو، اے غم کے مارو، اپنے غموں کو ڈال دو حضرت فتح شاہ ولی کی چوکھٹ پر، تیرا غم انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا، تیری پریشانی ہلکی ہو جائے گی۔ اپنی چوکھٹ کو درد دل کے ساتھ، نکلتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ فتح شاہ ولی کی چوکھٹ پہ ڈال کے دیکھ، یہ کل بھی اللہ کی عطا سے لوگوں کے دکھوں کا مداوا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم کیوں کہ جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں رب کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رب کے فضل کا نزول ہوتا ہے۔ رب قدیر ہم سب کو قطب حبلی جمال الاولیاء حضرت سیدنا فتح شاہ ولی کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واذنبتہ واتوب الیہ۔